السلام علیکم سامعین اکرام، آج کے اس عنوان خاص میں ہم اولیاء اللہ کے حوالے سے جانیں گے کہ تصوف میں طالب کسے کہتے ہیں، طالب کتنی طرح کے ہوتے ہیں، اور ایک طالب کا کیا کام ہوتا ہے، اور ایک طالب کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح بہت سے اہم نقطوں پر روشنی ڈالیں گے، تو ویڈیو مکمل طور پر لازمی دیکھیں، اور جتنے چینل پر نئے آئے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سامعین کرام، دیکھیے، اللہ کے ایک بہت عظیم بزرگ مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری طالب کے متعلق فرماتے ہیں کہ ایک طالب کو جاننا چاہیے کہ آخر طالب کس کو کہتے ہیں۔ تو طالب وہ ہے کہ جو ان تین مقامات سے مستغنی ہو، یعنی آزاد و بے پرواہ ہو۔ ایک مقام تو یہ ہے کہ طالب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے آزاد، بے پرواہ، بے لالچ ہو، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ طالب دنیا سے اور ساتھ میں آخرت یعنی آخرت کی جزا سے بھی بے پرواہ، بے لالچ ہو جائے، اور تیسرا مقام یہ ہے کہ طالب اپنی ذات سے بھی بے نیاز ہو جائے، جیسے کہ حضور پاک کا فرمان بھی ہے کہ دنیا حرام ہے اہل آخرت پر، اور آخرت حرام ہے اہل دنیا پر، اور یہ دونوں ہی حرام ہیں اللہ والوں پر۔ اور سامعین کرام، آگے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری ایک فارسی اشعار درج کرتے ہیں کہ جس کا ترجمہ یہ ہے: اگر تو ہم کو چاہتا ہے اور میرا طالب ہے تو اپنی کوئی مراد نہ مانگ، یعنی اگر تو اللہ کو چاہتا ہے اور اللہ کا طالب ہے تو اپنی کوئی مراد نہ مانگ، اس لیے کہ اللہ کو پا لینا ہی تیری ساری مراد ہے۔ اور جب طالب حقیقت کی طلب میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خود مطلوب ہو جاتا ہے۔ اور سامعین کرام، آگے مخدوم جہاں حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ اب طالب کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ آخر طالب کے لیے جہود و تقوی اور قناعت کیا ہے۔ تو طالب کا جہود دنیا کا ترک ہے، جیسا کہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم ناسوت کی رنگینیوں، یعنی یہ دنیا کا چھوڑنا ہی ہر عبادت کی جڑ ہے، اور دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ کے سوا تمام چیزوں کو چھوڑ دینا تقوی ہے، اور اپنی صفات سے نکل آنا قناعت ہے۔ اور سامعین کرام، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میرے غیر سے علیحدہ ہو کر مجھ پر قناعت کی بنیاد رکھی، میں اس کا ہو گیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس کا مولا ہو گیا اس کا سب ہو گیا۔ اور طالب کو جاننا چاہیے کہ جن کی نظر میں دونوں جہاں کی قیمت جو کے برابر بھی نہیں ہے، وہ غیر حق کی محبت کا دم کیوں بھر سکتا ہے۔ اور سامعین کرام، مخدوم جہاں آگے مزید فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارے، ہر دم ہر سانس کو یاد حق میں صرف کرے، پاس انفاس کی مشق کرے، یعنی ہر آتی جاتی سانس کی قدر کرے، ہر آتی جاتی سانس کو غیر حق و فسق و فجور میں نہ گزارے بلکہ اللہ ہی کے مشاہدے میں رکھے۔ اور عقل والے وہی ہیں کیونکہ اس کی قیمت دونوں جہاں کے خزانے کے برابر ہے۔
सामईन इकराम, तो एक तालिब के मुतालिक ये चंद अहम नुक्ते मैंने आपकी समाअत के हवाले किए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस उन्वान पर और मजीद जानकारी लाऊंगा। लिहाजा दीन हक, औलिया अल्लाह व सूफिज़्म पर दिलचस्प व अहम मालूमात हासिल करने के लिए अपने चैनल इल्म सूफियाना को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मिलते हैं और दिलचस्प उन्वान के साथ।